شام کمرے میں داخل ہوا تو وہ آئینے کے سامنے مہرون رنگ کے عروسی لباس میں کھڑی ہوئی تھی۔ حشام کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آخر میں آپ کی زندگی میں شامل ہو ہی چکی ہوں۔ وہ گھومتے ہوئے اسے اپنا لہنگا دکھانے لگی۔ دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ اس مرد سے عمر میں کتنی چھوٹی ہے۔ اسے کسی چیز سے کوئی لینا نہیں تھا۔ گھومتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہنگا چاروں طرف پھیل رہا تھا اور وہ گھومے جا رہی تھی۔ حشام کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ اچانک اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حشام نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ حشام کی انگلیوں کو اپنی کمر پہ محسوس کرتے ہوئے اس کا دل بہت شدت سے کانپا۔ فوراً سے وہ سیدھی ہوئی۔ ہاں بھائی، بندہ گرنے لگتا ہے، شکریہ، آپ نے آ کے تھام لیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مگر حشام تو بے خود سا ہونے لگا تھا۔ اس حسین لڑکی کو دیکھ کر اس کی تمام تر گستاخیاں کوتاہیاں معاف کرنے کا دل کر رہا تھا۔ جا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک سیلفیاں لیتی رہی۔ ادھر میرے پاس آ کر میری گود میں بیٹھو، مجھے تمہیں پیار کرنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حشام کی باتیں سن کر قدسیہ کا صحیح معنوں میں رنگ فق ہوا۔ اسے تو شادی صرف اس وجہ سے کرنی تھی تاکہ اس کی پڑھائی جان سے چھوٹ جائے، اسے آگے اسٹڈی نہ کرنی پڑتی، اچھے اچھے کپڑے پہننے کو مل جاتے۔ زندگی انجوائے کرنے کے لیے اس نے شادی کی تھی۔ مگر حشام کی یہ بات سن کر اب کی بار اس کے کانوں میں اس کے دوستوں کی باتیں گونجنے لگیں جو انہوں نے سہاگ رات کے بارے میں لے کر اسے بتائی تھی۔ ادھر میرے پاس آؤ، میں نے کیا بولا ہے؟ حشام کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں بالکل بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ آپ جیسے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کرتے تھے ویسے ہی میرے ساتھ بھی کریں گے، اور پھر میں رونے لگ جاؤں گی۔ وہ آپ ہی ایک دن ماما کو بتا رہی تھی کہ آپ ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے۔ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ یہ سن کر حشام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی صرف 16 سال کی تھی جس نے ابھی میٹرک کیا تھا اور آگے پڑھائی نہ کرنے پڑے، اس وجہ سے اس نے حشام کے ساتھ شادی کی حامی بھر لی تھی۔ مگر آگے کیا ہونے والا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ حشام نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ ایک جھٹکے سے حشام نے کھینچا تو وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس باڈی بلڈر کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کا وہ کرش تھا جو اس کا شوہر بن چکا تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، ایک بچے کا باپ تھا۔ ویسے ڈر تو مجھے خود سے بھی لگ رہا ہے۔ جتنی تم چھوٹی ہو، اگر میں تمہارے قریب آیا تو تمہاری تو ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی، وہ اس کی گالوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ اس کی نوز پن کو اتارا اور وہاں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست تھیں تو وہ شدت سے اس کے ہاتھ کو دبوچ گئی۔ ایسا نہیں کرے نا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہ اس کے اوپر جھکتا گیا، مزید اس کے قریب ہوا۔ وہ حشام کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ حشام، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تو ایک دم سے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ خبردار جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے چینجنگ روم کی طرف بھاگ گئی۔ جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو بالکل سادہ سے حلیے میں تھی اور ویسی ہی چھوٹی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ میں بالکل بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی، اس نے نفی میں سر ہلایا اور آ کر بیڈ پہ اس کے اپنے درمیان میں تکیہ رکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ میرے پاس نہ آئیں۔ آپ جیسے مردوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، آپ میرے پاس آنے کی کوشش ضرور کرو گے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ابھی تک اس کی نگاہیں اس کے لبوں کی طرف تھیں۔ تم میرے جذبات کو بھڑکا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ویسے اس سے زیادہ بھی برا کیا ہی ہو سکتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ابھی وہ اس کے اور اپنے درمیان تکیے ہی جوڑ رہی تھی جب اچانک اس کی نظر چھت کی طرف گئی اور چھت پر موجود چھپکلی کو دیکھ کر اچانک اس کی چیخ نکلی اور وہ چیخ مار کر سیدھا اس کی گود میں آ گئی تھی۔ وہ چھپکلی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔
اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چھپکلی ہے تو کیا ہوا؟ چھپکلی کو دیکھ کر یوں میرے ساتھ چپکو گی؟ دور ہٹو مجھ سے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے چھپکلی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کے اوپر ہوتے ہوئے اس سے چپکی چلی جا رہی تھی۔ اسے ایسے دبوچا ہوا تھا جیسے اس کے وجود میں ہی پیوست ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے بہت قریب محسوس کرنے لگا۔ دیکھو پلیز پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ اسے دوبارہ خود سے دور کرنے لگا۔ آپ اسے ہٹائیں نا۔ تھوڑی دیر بعد چھپکلی خود ہی چلی گئی، مگر وہ اب تک ڈر رہی تھی۔ اب میں نے اس سائٹ پر نہیں سونا، آپ اس سائٹ پر سو جاؤ۔ میڈم، مجھے تو اپنی سائٹ پر سونے کی عادت ہے اور میں نے اسی سائٹ پر سونا ہے۔ میں اس سائٹ پر بالکل بھی نہیں سو سکتا۔ وہ اس کے جذبات کو بھڑکا کر اس سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے بولا، اب دور بھاگنے کی کہاں کوشش کر رہی ہو؟ پھر اس کے قریب ہوتا اس کے لبوں کے اوپر چھپ گیا، گویا اس کے لبوں کا وہ جام پی رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اس شخص کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے تو بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے جیسے ہی اس کے اوپر آیا تو وہ رونے لگی۔ یہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز دور ہٹو۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا جیسے ہی اس نے وہ بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی گود میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ چیئر جھول رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ پریشے کی اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ ہاتھ اس کے دھیرے دھیرے اس کی پشت پر حرکت کر رہے تھے۔ اچانک اسے کھانسی ہونے لگی تو وہ مزید اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی، پورے وجود میں تکلیف ہو رہی تھی، سر میں بھی بہت زیادہ درد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت اس کے پاس زیادہ وقت نہیں، اور جتنا وقت اس کے پاس تھا وہ اسے محبت دینا چاہتا تھا۔ حشام، اگر میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو کیا آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ اس نے حشام کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ پتہ نہیں، دیکھوں گا، زندگی میں آگے بھی تو بڑھنا ہوتا ہے نا۔ ہم اسے لوگوں کے لیے جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ اور بے ساختہ ہی حشام نے ایک دفعہ پھر سے اپنی سنجیدگی کی بنا پر اس کا دل توڑ دیا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کی ہچکی نکلی۔ کیا ہو گیا؟ رونے کیوں لگ گئی ہو؟ ایک دفعہ پھر سے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے تکلیف دیتے ہیں اور ہر بار دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پریشے، مجھے محبت بھری باتیں کرنی نہیں آتی۔ پریشا اس سے 5 سال بڑی تھی اور اس کے تایا کی بیٹی تھی۔ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً اسے شادی کرنی پڑی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اسے پتہ چلا کہ پریشے کو کینسر ہے۔ اللہ نے اس دوران انہیں ایک بیٹے سے بھی نوازا تھا۔ ان کا بیٹا زیادہ تر اس کی مما کے پاس ہی ہوتا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرنے لگا پریشے مزید بیمار ہونے لگی۔ پہلے پہلے تو وہ اس سے دور ہی رہتا تھا، مگر اب اس نے پریشے کو محبت دینی شروع کر دی تھی۔ ہاں، مگر اسے وہ محبت بھری باتیں، وہ محبت بھرے جملے نہیں آتے تھے، اور جن کی وجہ سے اکثر وہ پریشے کو تکلیف دے جاتا تھا۔ میرے خیال سے میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں، وہ نرمی سے بولا تو اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں لے جائیں، لیکن مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ کیا آپ مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ اچھا، ایک دفعہ تو آپ اٹھو نا۔ ہاں ہاں، مجھے کھڑا تو ہونے دیں۔ وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے بمشکل ریلنگ کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہو رہی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ اس نے لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے گال کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا۔ بس موت کے قریب ہوں۔ ایسا مت بولا کریں۔ اس کے دل کو کچھ ہوتا تھا جب جب پریشا اس سے دور جانے کی بات کرتی تھی۔ بے شک اسے پریش سے محبت نہیں تھی، مگر ایک لگن تھی، ایک رشتہ تھا ان دونوں کے درمیان، خوبصورت رشتہ، جو دنیا کا سب سے پیارا رشتہ تھا، وہ ان دونوں کے درمیان تھا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ۔
وہ وہیں پر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پریشے کے سینے پر سر رکھے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو بھی سہلا رہا تھا۔ پریشے جیسے ہی نیند کی وادیوں میں گئی تو اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ پریشے ہمیشہ اسے اتنا ہی اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ خود باہر آ گیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو نیچے سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا تو سارے گھر میں ادھم مچا ہوا تھا اور وہ سب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ گھر میں کوئی مریض بھی ہوتا ہے، تم لوگوں کو اتنی رات کو کھیلنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا جو قدسیہ کے ساتھ ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ بچے بنے گھوم رہے تھے، اس کے بھتیجے بھی، اس کی بھانجیاں بھی اور بھانجے بھی، سب لوگ اکٹھے تھے، اور اب تو قدسیہ بھی ان کے درمیان بچی ہی بنی ہوئی تھی۔ قدسیہ، جاؤ کمرے میں، آدھی رات کو یہ کھیلنے کا وقت ہے۔ وہ سب کو ڈانٹنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کمرے تک شور کی آواز جا رہی تھی اور پریشے اٹھ بھی سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ ان دنوں اس کا بہت زیادہ خیال کر رہا تھا۔ قدسیہ اس کے پاس آئی۔ کیوں بھائی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں۔ آپ انہیں باہوں میں اٹھا کر دیکھ رہے تھے، اور جو آپ لوگ رومانس کر رہے تھے نا، وہ کھڑکی میں سب دیکھا میں نے۔ قدسیہ کی بات سن کر حشام کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ کس قدر تم بے شرم لڑکی ہو! 16 سال کی عمر میں بھی تمہیں اس قدر کی باتیں سوچ رہی ہیں۔ غصے میں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو آپ کر رہے تھے نا رومانس، وہ بھی اپنی ہی بیوی کے ساتھ۔ کیا آپ نے اپنی بیوی کو باہوں میں نہیں اٹھایا ہوا تھا اور اندر کی طرف لے کر نہیں جا رہے تھے؟ کتنا رومانٹک سین تھا۔ وہ تالی بجا کر سب کے ساتھ ہنستے ہوئے بولی، قدسیہ! وہ غصے میں اتنی زور سے چلایا کہ سب لوگ سہم گئے، اور حقیقتاً قدسیہ کا دل بھی سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، دفع ہو جاؤ، سب لوگ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، وہ چلاتے ہوئے سب کو بولا۔ اتنے میں آغا جان آ گئے۔ آغا جان کہنے لگے، کیا ہو گیا؟ کیوں بچوں کو ڈانٹ رہے ہو؟ آغا جان، یہ کوئی وقت ہے ان بچوں کے کھیلنے کا؟ ان سب کو اپنے اپنے کمروں میں بھیجیں۔ اور وہ سارے اس کی ڈانٹ سن کر اپنے اپنے کمروں میں دبک چکے تھے۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ آغا جان اس کے پاس آئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی بیوی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ کیسی طبیعت ہے پریشے کی؟ آغا جان نے پوچھا تو وہ بے ساختہ آغا جان کے کندھے پر سر ٹکاتا ہوا آنکھیں بند کر گیا۔ آغا جان، وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے اور مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آغا جان، میں کیا کروں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولا تھا، محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ پتہ نہیں آغا جان، کیوں آپ لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا اسے میری زندگی میں شامل کر کے۔ پہلے میں ویسے ہی اسے قبول نہیں کر پایا تھا، اور جب میں نے اسے قبول کر لیا تو مجھے ہر لمحہ اب یہ خوف لگا رہتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میری زندگی سے کہیں دور چلی جائے گی۔ وہ اٹھ کے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہاں پر بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ اتنے میں اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے قدسیہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ سوری، مما نے بولا تھا کہ آپ کو ساری کہہ دوں۔ مجھے آپ کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ ہی بڑوں کی پرائیویسی میں ٹانگیں اڑائی جاتی ہیں، نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس نے قدسیہ کی طرف دیکھا۔ قدسیہ، پلیز اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، مجھے پہلے ہی تم پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ اچھا نا، میں آپ کی بیوی کے لیے دعا کروں گی اور آپ ہی کے لیے بھی دعا کروں گی، پریشا آپ ہی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، چلو ٹھیک ہے، شاباش، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ پریشے سے کافی چھوٹی تھی اور اس کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بہن بھائیوں میں پریشے سب سے بڑی تھی، اس کے بعد بھائی تھے، اس کے بعد ایک اور بہن، اور سب سے چھوٹی قدسیہ تھی۔ باقی تو سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، بس قدسیہ باقی تھی۔ گھر میں بھتیجے بھتیجیاں تھے جو کہ سب ہی چھوٹے تھے، ان کے درمیان وہ ہمیشہ بچی بنی ان کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی تھی، جیسے اسے کسی اور چیز میں کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں۔ ابھی اس کے میٹرک کے پیپر ہوئے تھے، جس کے بعد آگے اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اسٹڈی کا۔ ابھی تک اس کا رزلٹ بھی آنا باقی تھا۔ اس کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو پریشے کے ساتھ گزرے ہوئے ماضی کے لمحات یاد آنے لگتے۔ اس کے سر پر ایک بال تک باقی نہیں بچا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے سیاہ ہوتے ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہی اس نے پریشے کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا، اور وہ چاہ کے بھی اس کی تکلیف کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔
وہ سکون کی نیند سو رہی تھی اور وہ اسے اپنی گود میں رکھے ہوئے سر کو آہستگی سے تکیے پر رکھا۔ وہ رات بھر سو نہیں پاتا تھا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، اسے پریشے سے محبت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ کیسے پاگلوں کی طرح اس کے لیے جاگتا رہتا تھا۔ اس کی ایک ایک رپورٹ آنے پر وہ کیسے پاگلوں کی طرح اسے اسپتال لے کر پہنچ جاتا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا جیسا بنتا جا رہا تھا۔ کل سے پریشے کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ وہ نیچے آیا تو اس کی حالت اپنی بکھری ہوئی لگ رہی تھی، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ ایسے ہی باہر آ گیا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے۔ بڑی بیگم سائیں کہنے لگی، بیٹا اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ مما پریشے کے لیے ناشتہ بھجوا دیں، میں واپس روم میں جا رہا ہوں۔ اسے آنکھیں کھولنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ بیٹا میں بھجوا دیتی ہوں، تم کچھ دیر سو جاؤ۔ نہیں، پریشے کی طبیعت 2 دن سے ٹھیک نہیں ہے، میں جاگ رہا ہوں اور پریشے کے پاس ہی ہوں۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ پریشے کو وقت دو۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ پریشے بیڈ کی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ مسکرا دی تھی۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک، آپ مجھے کہیں باہر لے کر جا سکتے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی۔ اچھا پہلے ناشتہ کر لو نا، آپ سوئے نہیں ہیں نا؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سویا تھا نا، بس ویسے ہی طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی۔ اس کے پاس ہوئی۔ آپ کو تو بخار ہوا پڑا ہے، وہ اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولی تو اس نے پریشے کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ نہیں، زیادہ بخار نہیں ہے، میں بس ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے میرا بیٹا تو لا دیں، کتنا ٹائم ہو گیا میں اس سے ملے تک نہیں ہوں۔ وہ مما کے پاس ہے نا، بعد میں مل لیجئے گا، وہ محبت سے بولا۔ ٹھیک ہے، آپ ملانا نہیں چاہتے، اس وجہ سے ایسی بات نہیں ہے۔ اتنے میں ملازمہ ناشتہ لے کر آ گئی اور وہ اسے ناشتہ کروانے لگا۔ ناشتہ اس کا اسپیشل ہوتا تھا۔ تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگی بس اور نہیں کھانے کا دل چاہ رہا۔ وہ ساتھ ساتھ اس کا وہی مریضوں والا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ دیکھتی تھی زیادہ تر اس کا کھانا وہ بھی کھاتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اٹھیں، وہ بمشکل اسے اٹھاتا ہوا باتھ روم تک لے کر آیا۔ اس کے چہرے کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد ٹاول سے خشک کرنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے پیروں پر لوشن لگانے لگا، بعد میں اچھی طرح ان کی مالش کی، پھر اس کے ہاتھوں پر لوشن لگایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے میری خدمت کر کر آپ تو جنت حاصل کر لیں گے، مریضوں کی خدمت کرنی چاہیے نا، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ مریض اب جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں، وہ مسکرایا اور اس کے پاؤں میں ساکس ڈالنے کے بعد اس کے جاگرز بند کرتا ہوا اسے اٹھایا۔ اب آپ باہر چلیں، آپ نے ریڈی نہیں ہونا، دیکھو تو صحیح، آپ کے ساتھ میں ایسے ہی جاؤں گا تو آپ کو نظر نہیں لگے گی نا، وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ وہ باہر آ گیا، گاڑی میں بٹھایا اور اسے لے کر ایک خوبصورت سی جگہ پر آ گیا تھا۔ وہ بالکل پرانا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے گرد اس نے اچھی طرح سے اس کا بڑا سا کوٹ لپیٹا ہوا تھا اور وہ آ کر نیچے بیٹھ چکے تھے۔ ایک پہاڑی علاقہ تھا، اوپر نیچے جگہ بنی ہوئی تھی، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ اسے مکمل طور پر کور کر گیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ آہستگی سے وہ اسے اپنے گود میں لے کر بیٹھا اور اس کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ کاش اس موسم میں یہاں پر کافی مل جاتی۔ ہاں ویسے بیگم میرا بھی دل چاہ رہا تھا کافی پینے کا، وہ اس کی کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو حشام کی گرم سانسوں کی تپش اسے محسوس ہوئی۔ اس کے کندھے میں اپنا سر چھپانے لگی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے انہوں نے ساتھ وقت گزارا، مگر پھر اس کی طبیعت بگڑنے لگی تو وہ اسے لے کر وہیں سے ہاسپٹل چلا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے ان کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس دن کے بعد اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہوتی گئی کہ وہ بول تک نہیں پاتی تھی، بس خاموشی سے پڑی رہتی، چھت کو گھورتی رہتی تھی یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتی تھی۔ ابھی بھی اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور وہ اتنا پریشان تھا، کچھ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آیا اور اس کے لیے بھی وہ دعائیں مانگ چکا تھا، مگر اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی۔
وہ کہنے لگا، ڈاکٹر پلیز انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کی بار اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور ڈاکٹر نے آگے سے جو بات بتائی وہ سن کر اسے لگا جیسے اس کی پوری دنیا ہی اجڑ گئی، اور ایک لمحے کے لیے وقت تھمسا گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا، سوری، شی از نو مور، اور اسے لگا بس جیسے اس کی زندگی رک سی گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا، نہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے نہ کچھ، بس اس کا دل رو رہا تھا، اور اس کا دل کٹا جا رہا تھا۔ اس کے وجود پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا۔ آہستگی سے اس کے اوپر سے سفید کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا کہ کتنی تکلیفوں کے بعد آج وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر اس نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھتا ہوا اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ چلی گئی نا مجھے چھوڑ کر؟ کتنا بولا تھا کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ مانا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو عزت تو بہت دی تھی نا، بہت زیادہ۔ آپ کو اپنا سمجھا تھا، اپنے سینے سے لگا کر آپ کو رکھا تھا، اور کسی قسم کی آپ کو تکلیف دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کے باوجود آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا تو اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی موت کے بعد حویلی میں گہری خاموشی سی چھا گئی تھی۔ سب کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ حویلی میں سب سے بڑی تھی اور اس حویلی کی سب سے پہلی اولاد تھی، اور بچپن ہی سے نہ جانے اس نے کتنی تکلیفوں اور اذیتوں میں وقت گزارا تھا۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ حسین بھی نہیں تھی، سانولی ہی تھی، اور کبھی اسی وجہ سے اسے باتیں بھی سننی پڑی تھیں معاشرے والوں کی، تو کبھی وہ کمزور تھی، پتلی، اس وجہ سے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اس کی موت کو اور وہ بالکل خاموش رہنے لگا تھا۔ حشام کسی سے زیادہ کوئی بات بھی نہیں کرتا، شاید وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، یا جو بھی تھا، مگر وہ ہر بار یہ کہتا تھا کہ اسے محبت نہیں تھی۔ اس نے اپنے 2 سال کے بیٹے کو دیکھا جو اس کی ماں کے پاس ہوتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی اتنا زیادہ اٹیچ نہیں ہو پا رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہونے لگا تھا۔ قدسیہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ماریا کمرے میں داخل ہوئی۔ قدسیہ، تمہیں پتہ ہے گھر میں آغا جان کیا بات کر رہے ہیں؟ ماریا جو کہ اس کے تایا کی بیٹی تھی اور حشام کی چھوٹی بہن تھی، قدسیہ پوچھنے لگی۔ ہاں بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہے آغا جان بول رہے ہیں کہ تمہاری شادی حشام بھائی کے ساتھ کرنی ہے۔ کیا؟ سچ میں؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ تم اس شادی سے خوش ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حشام بھائی تم سے بڑے بھی ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے؟ تو کیا ہے، ہو جائے گی شادی۔ تمہیں پتا ہے نا زندگی کتنی مزے کی گزرے گی، اور سب سے بڑی بات، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں پڑے گا، اور نہ ہی میں کبھی آگے داخلہ لوں گی۔ میرا بھی آپ ہی کی طرح بچہ ہو جائے گا، پھر میں بالکل بھی نہیں پڑھوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، اور ماریا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں پتا بھی ہے شادی میں کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا بیٹھ کر رونے لگ جاؤ گی، پیٹنے لگ جاؤ گی۔ بھائی میں کیوں روؤں پیٹوں؟ تمہیں پتا تو ہے مجھے بچپن سے شادی کا کتنا زیادہ شوق تھا، اور حشام بھائی کے ساتھ شادی ہو یا جس کے ساتھ مرضی کروا دیں، ویسے بھی مجھے تو رومانٹک بندے پسند ہیں۔ اب آپ ہی تو چلی گئیں، ان کے جانے کا دکھ تو ہے ہی، لیکن اب ظاہر ہے حشام بھائی کی زندگی میں کسی نہ کسی نے تو شامل ہونا ہی تھا۔ ویسے بھی وہ اتنے رومانٹک مرد ہیں، اور اتنے رومانٹک مرد کی زندگی میں شامل ہو جانے میں کیا ہی حرج ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ حونقوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کس قدر بے حیا لڑکی ہو تم، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہے نا، تمہیں پتا ہے حشام بھائی کو تمہیں کتنا غصہ آتا ہے تم پر، ہر وقت تو تم شرارتیں کرتی رہتی ہو، اور حشام بھائی تم پر غصہ کرتے ہیں، ایسے میں تو تم ان کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ویسے تو میں نہیں ہو سکتی، وہ تو ہر وقت اپنی بیوی کی ہی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں، اور تمہیں پتا ہے شادی کے بعد ہوتا کیا کیا ہے؟ حشام بھائی جیسے باڈی بلڈر کے سامنے تو تم مر ہی جاؤ گی۔ وہ غصے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں جی، میں بالکل بھی نہیں مرنے والی، پکا کنفرم نیوز لے کر آئی ہوں، تاکہ رزلٹ آنے سے پہلے میری حشام کے ساتھ شادی ہو جائے، اور پھر مجھے آگے ایڈمیشن بھی نہ لینا پڑے، ورنہ تم سب تو کہہ رہے تھے کہ میڈیکل میں ایڈمیشن لے لو۔ بھائی میں تو بالکل بھی ایڈمیشن نہیں لینے والی، وہ ضدی انداز میں اسے بتانے لگی۔ وہ دونوں آپس میں باتوں میں لگی ہوئی تھیں جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑی بیگم سائن کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کو دیکھتے ہی ماریا تو جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ مما، یہ میں کیا سن رہی ہوں، کہ آپ لوگ حشام بھائی کے ساتھ میری شادی کر رہے ہیں؟
اس نے یہ بات کی۔ ملیحہ بیگم نے غصے میں اسے گھورا۔ دیکھو بیٹا، میں نہیں چاہتی، تم میری سب سے چھوٹی بیٹی ہو، تو میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی حشام کے ساتھ ہو۔ اوہو مما، کیا ہو جائے گا؟ میں تو حشام کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ویسے بھی مجھے آگے نہیں پڑھنا، آپ لوگ تو مجھے اسٹڈی پر لگا دو گے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کو یہ کہنے آئی تھی کہ اگر بابا اس رشتے کے لیے پوچھیں تو تم نے انکار کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ حشام تم سے بہت بڑا ہے اور تم حشام کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگیں، لیکن مما کیا ہی ہو جائے گا؟ مجھے نہیں پڑھنا نا، آگے نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا۔ آپ بھی میری شادی حشام کے ساتھ مت کروائیں، مگر کسی اور سے کروا دیں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے اس کی طرف حشام بھائی کے ساتھ شادی کروا وہ منہ پھلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور ملیحہ بیگم کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ یہ لڑکی پڑھائی سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار تھی، جبکہ وہ شادی کے بارے میں جانتی کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر میں خود ہی انکار کر دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ایک کام کرتی ہوں، میں خود حشام بھائی کو جا کر بولتی ہوں کہ ان کے بیٹے کا بھی خیال رکھوں گی اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہوں گی، پھر مجھے اسٹڈی بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ رات کے 2 بجے وہ حشام کے کمرے میں داخل ہوئی تو پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا تو دروازہ بند ہونے کی آواز سے اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑی ہوئی اسے قدسیہ نظر آئی۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ قدسیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے میں قدسیہ کی طرف دیکھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ سامنے ٹی وی پر کوئی مووی لگی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سے ریموٹ اٹھا کر وہ بند کر دی۔ شاید وہ کوئی رومانٹک مووی دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ یہ تو وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو پتہ ہے وہ آغا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری اور آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے کھانسی ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں میں نے یہ بات سنی ہے، لیکن میں نے آغا جان کو منع کر دیا ہے۔ کیا تم مجھے یہ کہنے آئی ہو کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ تو میرا بچہ، میں نے اس چیز کے لیے پہلے ہی منع کر دیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ارے نہیں نہیں، میں نے آپ کو کب منع کیا اور میں کیوں منع کروں گی؟ منع تو کرنا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جانتی بھی ہو شادی ہوتی کیا ہے جو منع نہیں کرنا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو شادی کا بچپن سے ہی شوق ہے، اوپر سے پڑھائی سے بچنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے آپ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا؟ وہ غصے میں بولا، ہاں خراب ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس پڑھنے سے بچنے کے لیے ایک گولڈن چانس مل رہا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے شادی ہوتی کیا ہے۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ کسی ایسی لڑکی کو قبول کر لے جو اس کے بیٹے کا بھی خیال رکھے، کیونکہ وہ اکیلا اپنے بیٹے کو سنبھال نہیں پا رہا تھا اور اس کی زندگی واپس معمول پر نہیں آ پا رہی تھی، اور نہ ہی وہ پریشے کو بھول پا رہا تھا۔ شاید کسی میچور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرتا تو اسے بھول پاتا اور اس تکلیف سے نکل آتا جسے وہ برداشت کر رہا تھا۔ قدسیہ، اگر تم کو اس شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ پڑھنے سے بچنے کے لیے آپ شادی کر لو یا کسی اور چیز سے بچنے کے لیے آپ شادی کر لو۔ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، جسے نہ تو کوئی چالاکیاں آتی تھیں اور نہ ہی کچھ اور۔ وہ بچی تھی، سب کو گھر میں تگنی کا ناچ نچائے رکھتی تھی۔ سیدھا تو تمہیں میں اچھی طرح کر لوں گا میری جان، میری زندگی میں آنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے آپ اتنی جلدی شادی کے لیے کیسے مان گئے؟ ویسے تو آپ ہی کے ساتھ بڑا رومانس کر رہے ہوتے تھے، وہ آپ کی جان تھیں، آپ کی زندگی تھیں، بڑی پپیاں چمیاں انہیں کر رہے ہوتے تھے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیسی بے شرموں والی باتیں کر رہی ہو؟ ویسے یہ سب کچھ آپ میرے ساتھ بھی کریں گے کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگا، اور اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، مگر اس شخص کو گہری سوچ میں مبتلا کر گئی۔ کس قدر یہ لڑکی بے باک تھی، اب پتہ نہیں اس کی زندگی میں شامل ہو کر کیا ہی کرتی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا جان کہنے لگے، دیکھو
میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قدسیہ اور حشام کی شادی کروا دینی چاہیے۔ گھر میں بڑوں کو کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ قدسیہ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی حشام کو کوئی مسئلہ ہے۔ یہ سن کر ملیحہ بیگم کو بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ اب حشام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ملیحہ بیگم نے کتنا اسے سمجھایا تھا کہ ان کی بیٹی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی، وہ ابھی چھوٹی ہے اور وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ غصے میں دیکھنے لگیں، انہیں بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ قدسیہ ناشتہ کر کر جیسے ہی اپنے کمرے میں گئی، ملیحہ بیگم بھی اس کے پیچھے آ گئیں۔ تم نے بولا ہے حشام کو کہ تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ مما، اب کون کمبخت اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ شادی ہوتی کیا ہے؟ بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے کیا شادی کو؟ اس پہلے اس قابل تو ہو، اپنے آپ کو دیکھو، آئینے میں خود کو دیکھو۔ کہاں سے تمہارا وجود اس قابل لگتا ہے کہ تم شادی کرو؟ اپنے آپ کو دیکھو۔ جب تمہارا شوہر سوال کرے گا تمہارے اوپر، کیا میں نے کہا تھا کچھ کہ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، تمہاری کوئی باڈی اچھی بناؤں گی؟ مگر نہیں، تمہارے اندر کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولیں تو وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ آج تک اس چیز کے بارے میں کسی نے اسے تانا نہیں دیا تھا، مگر آج اس کی اپنی ماں ہی اس کی باڈی شیمنگ کر رہی تھی کہ وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ کافی زیادہ پتلی تھی، شرارتی تھی۔ اس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس کی ماں بول رہی تھی کہ اس میں نسوانی حسن کی کمی پائی جاتی ہے اور اس کا شوہر اسے تانے دے گا۔ حالانکہ اس کی آپی تو اس سے بھی زیادہ پتلی تھی، کمزور سی تھی، تو کیا وہ انہیں بھی تانے دیتے تھے؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ملیحہ بیگم تو جا چکی تھیں اور ملیحہ بیگم کو شاید اپنی باتوں پر کسی قسم کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا کہ اسے کتنی زیادہ تکلیف بھری باتیں بھول گئی ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ لان میں سب لوگ کھیل رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ اس کے بھتیجے بھتیجیاں اس کے پاس آ گئے۔ پھپھو، آئے نہ کھیلیں، آپ ہمارے ساتھ کھیل کیوں نہیں رہی؟ وہ غصے میں کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے سب کے سب، اب مجھے کسی نے بلانے کی کوشش بھی کی تو پھر تھپڑ لگاؤں گی۔ اس کے اتنا غصے میں بولنے پر وہ جو موبائل کان کے ساتھ لگائے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا، اس نے قدسیہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور سارے بچے کھیل رہے تھے، مگر بچوں کے درمیان میں وہ رو رہی تھی اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر حشام کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ اچھا، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ قدسیہ، میرے کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ قدسیہ جو اپنی کسی گہری سوچ میں مگن تھی، اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ قدسیہ، میں تم سے کیا بول رہا ہوں؟ جی بولیں، کیا کہنا ہے؟ میں نے بولا کہ میرے کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں آ کر سنتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی، اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں جانے لگی جب ملیحہ بیگم آگے سے آ گئیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ حشام نے بولا ہے کہ آ کر میری بات سن جاؤ۔ تمہاری ابھی اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی اور تم اس کے کمرے میں چلی جا رہی ہو؟ تو کیا ہی ہو جانا ہے، آپ کو ان پر کوئی شک ہے کیا؟ نہیں، شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا میں یہ رشتہ آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی۔ ملیحہ بیگم کی بات سن کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ مما پلیز، آپ کیوں میری پرسکون زندگی کو خراب کرنا چاہتی ہیں؟ جبکہ ملیحہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ پیچھے سے روشانے بیگم آ گئیں اور کہنے لگیں، تمہیں پتہ ہے تمہاری بڑی بیٹی کو میرے بیٹے نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی، اور تمہاری چھوٹی بیٹی کو بھی میرا بیٹا کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بجائے ملیحہ بابی آپ درمیان میں کسی قسم کا کوئی فساد ڈالنے کے خاموشی سے رشتے کو قبول کر لیں۔ انہوں نے روشانے بیگم کی طرف دیکھا۔ میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی بھی کبھی آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنا نہیں چاہتی تھی، اور یاد رکھیے گا کبھی بھی میں اپنی چھوٹی بیٹی کو آپ کی بہو تو نہیں بنانے دوں گی۔ ملیحہ بیگم نے ہمیشہ ہی انہیں خود سے کم سمجھا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا، سب لوگ اس گھر میں برابر تھے۔ جی حشام، بولیں، کیا بات ہے؟ تم لان میں بیٹھی رو کیوں رہی تھی؟ وہ نرمی سے بولا تو اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ میں رو رہی تھی یا نہیں رو رہی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ دیکھو، الٹی باتیں میرے ساتھ مت کرو، جتنا میں نے پوچھا ہے اتنا ہی جواب دو۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ وہ حقیقت میں خیال رکھنے والا انسان تھا، اور یہ تو اس کے ہونے والی بیوی تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ مما مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ بتائیں، وہ نا مما نے یہ بولا کہ آپ میری شادی نہ کریں، اگر آپ حقیقتاً اپنے دل سے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو تو بتاؤ،
آپ کو میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی فورس کر رہا ہے یا کوئی انکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سیدھی سیدھی ساری باتیں مجھے بتاؤ۔ دیکھو، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ وہ نرمی اور محبت سے اسے سمجھانے لگا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ جو کوئی اس سے محبت کرتا تھا وہ بھی بچوں کی طرح اسے ساری بات بتا دیتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، وہ مما بول رہی تھیں کہ تمہاری باڈی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور مردوں کو ایسی عورتیں پسند نہیں آتی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اسے ساری باتیں بتانے لگی تھی۔ نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں۔ اس شخص کا دماغ گھوم گیا۔ آج بھی عورتیں ایسا سوچتی ہیں کہ مرد کو صرف عورت کا وجود چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ آج تک اس نے کبھی پریشے کے ساتھ بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ جتنی اس نے پریشے کو محبت دی تھی اتنی شاید کسی نے ہی دی ہو، حالانکہ اسے محبت بھی نہیں تھی، مگر وہ اپنائیت محبت اس نے دی اور اسے جتایا تھا، اسے احساس کروایا تھا۔ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں نا؟ آپ کبھی مجھ سے محبت نہیں کریں گے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ دیکھو، تم میری بیوی بنو گی، میں کبھی تمہارے کسی فرض سے، کسی حقوق سے پیچھے نہیں بھاگوں گا، تمہیں تمام حقوق دوں گا، اور آج کے بعد تمہیں اس طرح سے پریشان اور روتا ہوا نہ دیکھوں۔ تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ حالانکہ اس کی شرائطوں پر اس شخص کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے میچیور ہو جائے، مگر پہلی دفعہ اسے سنجیدہ بیٹھا ہوا دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے گہری سانس لی اور اپنے دل کو کسی اور جگہ لگانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا دل ابھی بھی پریشے کے لیے ہی تڑپ رہا تھا۔ اسے کہیں چین بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی مگر سکون اسے میسر ہی نہیں تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو پریشے کے ساتھ گزارے ہوئے وہ حسین لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ پریشے کے جانے کا دکھ اپنی جگہ تھا، مگر اس کے بعد یہ پہلی خوشی تھی۔ تقریباً پریشے کے انتقال کے 1 سال بعد اس کی شادی ہو رہی تھی اور وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی جب ملیحہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، تم اس کی زندگی میں تو شامل ہو چکی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں اس شخص کے ساتھ کبھی برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی وہ دوبارہ میرا داماد بن سکتا ہے۔ میں تو اپنی پریشے کو بھی اس کے ساتھ نہیں بیاہنا چاہتی تھی۔ میرے پریشے کو یہ کھا گیا، تمہیں بھی ایسے ہی کھا جائے گا۔ وہ کہنے لگی، مما کیا ہو گیا ہے؟ وہ محبت کرنے والے انسان ہیں۔ ارے وہ تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا، وہ غصے میں کہہ کر جا چکی تھیں، اور وہ کافی دیر ان کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، میں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہوں اور کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اپنے گال پر اس نے دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اپنے گالوں کو چھوا، پھر مسکرانے لگی اور لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اپنے چہرے کو اس نے اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، لبوں پر گہری مسکراہٹ اس کے ڈمپل کو واضح کر رہے تھے، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ حشام کمرے میں داخل ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کتنی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ گھومنے لگی اور گھومتے ہوئے اسے اپنا لہنگا دکھانے لگی۔ دیکھیں، میرا لہنگا کتنا پیارا لگ رہا ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حشام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تم بھی بہت حسین لگ رہی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں چھپا گئی۔ وہ اپنے پاس بلانے لگا، چلو شاباش، اب میرے پاس آؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے آپ کے پاس نہیں آنا، مجھے تو بس شادی کرنے کا شوق تھا۔ اور اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں ملیحہ بیگم کی سب باتیں گھومنے لگی تھیں کہ شادی کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو رہا تھا ان سب باتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر۔ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میری جان، آنا تو پڑے گا، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، مگر آ جاؤ شاباش میرے پاس۔ ایک دفعہ وہ پھر سے اپنے پاس بلانے لگا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کی تھائی پر بیٹھ گئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، آپ ویسا کچھ بھی نہیں کریں گے جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ ان सब के लिए उसे बुला भी नहीं रहा था, मगर इतना करीब उसके थाई पर बैठकर वो उसके जज्बात को मुकम्मल तौर पर भड़का चुकी थी। और उसके जज्बात को भड़काने के बाद वो कह रही थी कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जैसा मैं सोच रही हूँ। उसकी बात सुनकर वो धीरे धीरे उसके होठों को सहलाने लगा और कहने लगा, अब जैसे तुम मेरे पास आकर बैठी हो, ऐसे में मैं अब कुछ करूँगा ना। ये कहते हुए उसकी कमर को जकड़ते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। अच्छा अच्छा, पहले मुझे बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो अपने आप को उसे दिखाते हुए बोली थी, मगर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं परीशें घूम रही थी। अचानक उसमें परीशें नजर आने लगी। बताएं ना। जैसे ही उसकी गाल को खींचा तो वो होश की दुनिया में वापस आया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, सबसे अलग, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं, वो मोहब्बत से उसे बताने लगा। उसकी बातें सुनकर कुत्सिया की आंखों में एक चमक आई। चलें ठीक है, अब मैं चेंज करने जाऊं। मगर उसे पीछे अपनी गर्दन से नीचे अपनी कमर पर हाथ चलते हुए महसूस होने लगे। आप क्या कर रहे हैं? अब की बार उसका पूरा वजूद कपकपाया। वो एकदम से उसे पीछे की तरफ करता हुआ उसके ऊपर आ गया और सारे का सारा वजन कुत्सिया के ऊपर डाल दिया। ये ये आप क्या कर रहे हैं? वो बोल रही थी, मगर उसकी निगाहें तो मुसलसल कुत्सिया के लबों पर ठहरी हुई थी। अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए कहने लगा, इतनी खूबसूरत और हसीन लग रही हो, इतनी खूबसूरती लेकर कहाँ जाना है? मोहब्बत से उससे पूछा। वो कपकपती वो कप कपाती हुई आवाज़ में कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, वही कर रहा हूँ जो आप नहीं सोच रही। ये कहते हुए वो उसके ऊपर झुक गया। उसके होठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो बेड शीट को अपने हाथों में दबोच गई। अगले ही लम्हे उसे फौरन खुद से दूर किया और चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। चेंजिंग रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने टेक लगा ली। उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इन सब के बारे में उसे बताया गया था। 16 साल की होने के बारे में वो जानती थी। जब चेंज कर कर बाहर आई तो वो भी सादा से हुलिये में बैठा हुआ था। शेरवानी उतार दी थी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाहिर है जब आप मैडम को हमारा ख्याल नहीं तो हम क्यों आपका ख्याल करते। वो अजीब अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो हंस पड़ी। चलें ठीक है, अपनी साइड पर हो जाएं, मैं दरमियान में तकिए रखूंगी। आप जैसे इंसान का कुछ नहीं पता, कुछ भी मेरे साथ करते हैं। आधी रात को मैं आपके साथ अकेली हूँ, ये ना हो कि मेरी इज्जत लूटने ही बैठ जाएं। और हशाम को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की ऐसी बातें भी कर सकती है। जैसे वो फ्रीली उसके साथ बातें करने में लगी हुई थी। उसकी बातें सुनकर बेसाख्ता ही हशाम को हंसी आई। फजूल की बातें बंद करो। इसके अपने दरमियान तकिए सेट कर रही थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और उस शख्स के जज्बात भी बहुत शिद्दत से भड़के हुए थे, मगर उसके बावजूद भी वह सोने की कोशिश करने लगा जब अचानक वो चीख मारकर उसके ऊपर आ गिरी थी और सीधा उसकी गोद में आ गई। वो जो लेटा हुआ था उसे अपने ऊपर देखकर हैरान हुआ। पागल हो गई हो क्या? वो देखें, वो उठकर बैठा तो उसकी गोद में बैठकर वो उसके सीने से चिपक गई और बिल्कुल उसके साथ लिपट गई थी। अरे क्या कर रही हो? वो देखें, वो छिपकली है, वो मेरे ऊपर गिर जाएगी। देखें ये कैसे ऊपर बदतमीज चढ़कर बैठी हुई है, अगर मेरे ऊपर गिर गई तो। वो कपकपाती हुई आवाज में बोली, लड़की तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये नहीं गिरती, हटो पीछे। वो उसकी गर्दन के अंदर मुंह छुपाए हुए थी और वो उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद छिपकली खुद ही वहां से चली गई, जिस पर उसने चीख कर पूरे कमरे की दरो दीवार हिला दी थी। तुम्हारी चीखें बाहर किसी ने सुनी तो सुबह ज़रूर मुझे कहेंगे कि कौन सा बेचारी के साथ जुल्म किया था जिसकी वजह से वो चीख रही थी। वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला। चली गई ना? उसने हल्का सा बस उसकी गर्दन से चेहरा निकाल के देखा, मगर छिपकली जा चुकी थी। अच्छा, लेकिन मुझे अब वहाँ नहीं सोना, उस साइड पर। आप सो जाएं। वो अभी भी उसकी गोद में ही बैठी थी। एकदम से उसे नीचे करता हुआ वो उसके ऊपर आ गया। अच्छा, अब मैं वहाँ पर सो जाऊँ, और जो तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए, मेरे साथ शादी करने की, तो 2-3 बच्चे भी पैदा कर लो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर से पढ़ाई करनी पड़े। और स्टडी तो मैं तुमसे करवाऊंगा। वो उसकी कमर को जकड़ते हुए बोला। बिल्कुल उसके साथ लगी हुई थी। अब की बार वो घबराने लगी। वैसे तुमने एक मर्द के जज्बात को भड़का कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तो मैं अपना हक लूंगा ही। ये कहते हुए वो उसके लबों पर झुक गया और उन्हें अपनी दस्तरस में ले गया। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। प्लीज़ नहीं करिए ना, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़। मगर आंखें बंद करते हुए वो अब उसे महसूस करने लगी थी।
जैसे जैसे उसके होठों के लम्स को अपने वजूद पर महसूस कर रही थी, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने बेडशीट को अपनी हाथों में दबोचा हुआ था। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, उस शख्स की गुस्ताखियां बढ़ने लगीं। अचानक वो कहने लगी, बस बहुत हो गया, और उसे उसका हक लेने से रोकने लगी, मगर ऐसे लगा जैसे वो मजाक में बातें उड़ा देगी। जब वो शख्स ना रुका तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है उसके करीब आकर। न जाने कितनी देर वो उसकी तरफ ऐसे ही देखती रही, और वो अपने तमाम तर हक लेते हुए उसकी कमर पर धीरे धीरे उंगलियां फेरता रहा। उसने कंबल को अपने ऊपर अच्छी तरह लपेट लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। कैसा महसूस कर रही हो? और ये होती है शादी। इस वजह से रोक रहा था कि क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अपना चेहरा देखो, बिल्कुल पीली पड़ चुकी हो, हालांकि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ। उसकी गाल को सहलाते हुए बोला। आप ही के साथ भी आप ऐसा ही करते थे क्या? वो मुंह फुलाकर कहने लगी। जाहिर है मियाँ बीवी का यही तो ताल्लुक होता है, लेकिन जैसे वो आप ही को बालकनी में लेकर बैठते थे, ऐसे ही मुझे भी लेकर जाएंगी। वो मुंह फुलाते हुए बोली। तुम्हें अपनी आप ही से बहुत ज्यादा जलन होती थी? वो हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोला। आपकी आप ही से मोहब्बत करता था, अब तुम मेरे पास हो तो सारी मोहब्बत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं किसी और औरत को तुम्हें अपने पहलू में रखकर नहीं सोचना चाहता। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर, सब कुछ दांव पर लगाकर मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हो, तो मैं भला कैसे तुम्हारे साथ धोखा कर सकता हूँ? वो मोहब्बत से उसकी पेशानी को चूमते हुए बोला तो वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। वलीमे के फंक्शन में वो इतनी हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर छाए हुए सारे रंग सब लोगों को नजर आ रहे थे कि वो शादी से किस कदर खुश है। और सबसे बढ़कर कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, लगता है इस लड़के को तुम, इसका मैंने अपनी बीवी परिचय के मैदे का कोई दिखी नहीं, शायद वो इस उम्र में बड़ी थी, अब तो छोटी लड़की से शादी कर ली है, अब तो खुश होना नजर आता है। और हकीकतन वो खुश भी था। वो अपनी खुशी जाहिर भी कर रहा था कि इस लड़की को, अपनी बीवी को अपने पास पाकर वो कितना खुश है। वो उन मर्दों में से नहीं था जो माजी को लेकर रोते रहते हैं। हाँ, कुछ तकलीफ़ें थीं, कुछ अजियतें थीं जो उसने बर्दाश्त की थीं, और बहुत बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की थीं, मगर अब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। वो जब रात को कमरे में आया तो वो अभी तक इसी हुलिये में खड़ी हुई थी। जैसे ही वो कमरे में आया, आईने के सामने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं कल से ज़्यादा आज खूबसूरत लग रही थी ना? सब लोग कह रहे थे कि शौहर की मोहब्बत का रूप आया है। आपको पता है, जब मामा ने मुझे देखा तो वो कहने लगी कि मैं गलत थी। मम्मा कह रही थी कि वो शख्स जितनी परीशे को मोहब्बत दे चुका था, उससे ज़्यादा तुम्हें दे रहा है। शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सारी मोहब्बत दी। वो मुस्कुराते हुए बोली। मुझे लगता है आज भी आपको उससे मोहब्बत की तलब महसूस हो रही होगी। पीछे से उसे बाहों में लेता हुआ उसके कंधे पर लब रख गया, और उसके सरकते हुए लब अब नीचे की तरफ जाने लगे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बस कर दे, और उसे खुद से दूर किया तो वो मुस्कुरा दिया। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसकी पेशानी से पेशानी टिका दी। इसमें अभी भी बहुत बचपना था, और उसकी भरपूर फरमाइश पर उसके अंदर की पढ़ाई का जज्बा भी पैदा होने लगा था, और वो दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी थी। वो साथ साथ पढ़ती, और सबसे बढ़कर जब वो ऑफिस से वापस आता, खाना खाने के बाद उसकी गोद में आकर बैठ जाती और फिर से घंटों पढ़ती रहती, और साथ साथ उससे बातें भी करती रहती। कभी चांद को देखती, कभी किसी को। आज भी वो रॉकिंग चेयर पर बैठा किसी गहरी सोच में मगन था जब वो बुक उठाते हुए आकर सीधी सीधी उस पर लेट गई, और उसके सीने पर सरकते हुए कहने लगी, ये रॉकिंग चेयर बनाने वाला भी कोई आशिक ही था। उसका दिल चाहता होगा कि उसकी महबूबा उसके सीने पर सरक के किताबें पढ़ती रहे। अब ये अलग बात है कि कौन कैसी कैसी किताबें पढ़ता है। मुझे तो मेरे महबूब ने ये वाली किताबें पढ़ने पर लगाया हुआ है। वो हंसते हुए उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। चलो, तुम स्टडी कर रही हो, आप ही को सोच रहे थे? उसके चेहरे को देखते हुए बोला। नहीं, परीक्षा कहाँ से आ गई यार। जब तुम मेरे पास आती हो तो कुछ और नहीं होता, सिर्फ तुम होती हो, और अभी भी मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारी धड़कन इस वक्त मेरे सीने में धड़क रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला, और उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी। किताब उसने साइड पर रख दी। और किसी दिन ये चेयर टूट जानी है, तुम इतनी मोटी होती जा रही हो। हकीकतन अपने आप में वो बहुत सारी तब्दीलियां महसूस कर रही थी। हाँ, वो तो मुझे भी सब लोग कहते हैं कि लगता है इतनी ज़्यादा तुम्हें शादी रास आई है, और इतनी ज़्यादा खुश हो कि खुशी से मोटी होती ही चली जा रही हो और फैलती जा रही हो। हाँ, मुझे भी होता है, अपने आप को अपने ऊपर वज़न महसूस नहीं होता जब ऐसे में आकर लेट जाती हूँ। वो हंसते हुए बोली तो उसकी बात सुनकर कहने लगा, हाँ होता है ना मोटू,
یہ کہتے ہوئے اس کی کال کو کھینچا۔ بس ابھی مجھے سونا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی سوئی تو وہ اسے دیکھنے لگا، جیسے پریشے یاد آئی تھی۔ وہ بھی بالکل اس کے ایسے ہی قریب سو جاتی تھی اور اس کے اوپر لیٹ جاتی تھی۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب لایا اور بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ٹھیک کیا اور اس کے ہاتھ پر شدت سے بوسہ دیا۔ اسے آخری دفعہ والا پریشے کا سفر یاد تھا، جب وہ اس کے سیاہ پڑتے ہوئے ناخنوں کو دیکھتا جو کینسر کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے قدسیہ کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ناک کے ساتھ لگاتا ہوا سونگھنے لگا۔ اسے یوں بھی پریشے کے بال حسین لگتے تھے، مگر اس کے سارے بال گر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اوپر کی طرف چہرہ اٹھایا۔ یا اللہ، آپ نے بہتر لے کر بہترین سے مجھے نوازا ہے، اور شاید اسی لیے آپ نے مجھ سے پریشے کو لے کر قدسیہ سے نوازا ہے، جو میرے لیے بہت بہت حسین فیلنگز رکھتی ہے، بہت حسین جذبات ہیں اس لڑکی کے لیے۔ میں خود نہیں سوچ پاتا کہ یہ مجھے اتنی بری لگتی تھی اور مجھے اس کی حرکتوں پر اتنا غصہ آتا تھا، لیکن اب مجھے اس کی شرارتوں اور اس کی حرکتوں سے محبت ہونے لگی ہے۔ جیسے ماں باپ کے لیے اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے بالکل ویسی ہی عزیز ہونے لگی ہے۔ یا اللہ، میرے دل میں اس کے لیے ایسی ہی محبت رکھنا۔ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا اور محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دینے لگا۔ جانے والوں کو کبھی کبھی انسان بھول نہیں سکتا، مگر جانے والوں کے غم میں آنے والوں کی ناقدری کرنا، یہ چیز نہیں، ناقدری نہیں کی جاتی۔ اس چیز کا اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا۔